آپ کی بات مان لیتے ہیں, پہلے مذاکرات والی بھی مانی, لیکن دیر کر دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ مشیر کون سے ہیں. عمر ایوب 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. یہ بھی 1/12 کھانے. مراد سعید صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ بڑا لیڈر بن کے ابھرے گا. 2-2.5 مہینے پہلے میں کہہ رہا ہوں یہ کے پی کے کا سورج ہے. خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ریحام خان صاحبہ, انہوں نے بیان دیا کہ خان صاحب نے جو پنگا لیا جی بچنا مشکل ہے. خان صاحب کی اوپینین ہے, شی از ناٹ اے پریڈکٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں کوکب نیازی. میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل رائل پامس سینئر ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب. ایم اے شہزاد خان صاحب سے آج ملکی سیاسی صورتحال پر ہم بات کریں گے. خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ صدر عارف علوی صاحب آئین کے مطابق کام کرتے رہیں گے, اور انہوں نے جو نشستیں خالی ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کر جا رہے تھے, انہوں نے عمر ایوب صاحب کو جنرل سیکرٹری کا عہدہ دے دیا ہے. اور اسی طرح کیا پی ٹی آئی میں چھوڑ کر جانے والے لوگوں کو خان صاحب واپس لیں گے نہیں لیں گے, اور ملکی سیاسی صورتحال کس طرف جائے گی, اس پر ایم اے شہزاد خان صاحب کی ہم پریڈکشن لیں گے. جو بھی یہ پریڈکشن دیتے ہیں بالکل ایکوریٹ ہوتی ہیں, کافی زیادہ ان کی مہارت ہے اسٹرالوجی پر, اور یہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں, قانونی رائے بھی دیتے ہیں. اس پر ہم ایم اے شہزاد خان صاحب کی رائے بھی لیں گے, پریڈکشنز بھی لیں گے, انالیسس بھی لیں گے. السلام علیکم ایم اے شہزاد خان صاحب, کیسے ہیں؟ بسم اللہ. وعلیکم السلام سر. تھینک یو, ماشاء اللہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, خان صاحب نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب آئین کے مطابق کام کرتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں, صدر عارف علوی صاحب کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا اس کا, وہ آئین کے مطابق کام کرتے رہیں گے, خان صاحب نے کہا. خان صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے, آئین بھی کہتا ہے وہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بتائیں, خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ ریفرینڈم کرا رہے ہیں, رزلٹ سامنے آ جائے گا, کون جیتے گا؟ خان صاحب آج کہہ رہے ہیں, میں 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں, 5 مہینے سے کہہ رہا ہوں پیسے بچا لو. یہ کہا میں نے بے شمار لوگ, پیسے بچا لو, نہ الیکشن کرو, ریفرینڈم کروا لو, پتا چل جائے. ٹھیک ہے, تو خان صاحب نے ٹھیک ہی کہا, لیکن کہتے ہیں تھوڑا لیٹ کہتے ہیں جاتے. آپ کی بات لگتا ہے وہ لیٹ پہنچتی ہے ان تک, کہتے ہیں لیکن تھوڑا آپ کی بات مان لیتے ہیں, پہلے مذاکرات والی بھی مانی, لیکن دیر کر دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ مشیر کون سے ہیں. اب میں کیا پچھلی باتیں بتاؤں, کہتے ہیں لیکن لیٹ کر دیتے, تو بندہ کہتے ہیں. اچھا, شروع سے کہیں ان چیزوں پہ, جب لوگ آ رہے ہو تو ان کو کر لو. اور بس میں یہ کہتا ہوں سیاست میں لچک ہونی چاہیے. لچک دکھاتے ہیں لیکن دیر کر دیتے ہیں. لچک ہونی وہ چاہیے, کہتے ہیں نا سیاست کے دروازے بند نہیں کیے, کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. سیاست ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لچک ہوتی. جنگیں بھی ہونا آخر میں آرگومنٹ ہی ہوتے نا, ایسے ہی ہے, امن کے جھنڈے ہی نکلتے ہیں, ایسے ہی ہے. خیر اچھا, جو ٹھیک ہے, دبنگ ہیں, سابی مضبوط ہیں, کرزما ہے, عوام کے دل میں رہتے ہیں, نوجوانوں کے سب, لیکن لچک ہونی چاہیے سیاست. اصابی مضبوط ہیں, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں. ای سی ایل میں نام ڈال دیا تو ڈال دیں, میں نے کون سا باہر جانا ہے. تو بھائی لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے, وہ چلے جائے تو ختم, خان کو کون جانتا ہے. یہاں پہ رہے گا تو لوگ جانتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے, سب کچھ چھوڑ کے اپنا تو یہاں پہ آگے رہے گا تو جانتے ہیں نا. بالکل. اچھا, جو عہدے خالی ہو رہے تھے, ایک بڑا زبردست قسم کا اور بڑا عہدہ سیکرٹری جنرل کا جو اسد عمر صاحب نے عہدہ چھوڑا, پارٹی نہیں چھوڑی, وہ خالی ہوا, عمر ایوب صاحب کو ملا ہے. عمر ایوب صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, ان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھو, بہت بڑے, مجھے ایوب خان صاحب بہت پسند تھے, ان کے بڑے کارنامے. یہ آبپاشی کا نظام پتہ کس کا, یہ نہری, جی کس کا ہے؟ کس کا؟ ایوب خان صاحب نے بنایا. اچھا, ایوب خان صاحب نے, جی ہاں, بڑا کام کیا انہوں نے. اچھا, یہ میرے نہیں تھا. گوہر ایوب خان صاحب کے یہ بیٹے ہیں, محل سے گوہر صاحب کے بیٹے, میرے خیال میں ان کی بیٹے. اور عمر ایوب ایک, آپ کو تو ظاہر ہے میرے پاس آپ بیٹھتے یار, تھوڑی سی ہائش تو ہونی چاہیے, ہائے نہ آئے. جی جی. عمر ایوب 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. یہ بھی 1/12 جی, بڑی ووول میں جڑا ہوا 1/12. عمر ایوب صاحب کا بارے میں بتایا. اسد عمر 1/12, 1/12 نکلا تو 1/12 پھر آ گیا. ایسے نہیں دیا گیا ان کو عہدہ. جی ہاں, اور وہ پارٹی کا عہدے سے گئے ہیں, اسد عمر کو پارٹی نہیں چھوڑ گئے. میں نے کہا تھا میں دکھاؤں گا آگے چہرہ بھی آگے.
ٹھیک ہے, چمکتا ہوا. آپ نے کہا تھا بالکل. تو 1/12 چلا گیا, 1/12 بیچ میں آ گیا دوبارہ. جی ایسے ہوتے ہی فل ہوتے جائیں گے. اور دیکھو یہاں پہ یہ جو سیٹوں پہ جو لوگ آتے ہیں تو اللہ پاک ہی لاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ان میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسیپشنل ہوتی ہیں, تو ایکسیپشنل نہیں پھر آیا عمر ایوب. جی خان صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے مراد سعید صاحب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں وہ بڑا لیڈر بن کے ابھرے گا. مراد سعید صاحب کے بارے میں ذرا بتائیں. ان کا خان جب بھی کہتا ہے نا تھوڑا لیٹ ہی ہو جاتا ہے. آپ پہلے بتا دیتے ہیں خان صاحب, اس کے بعد کہتے ہیں. یہ 2-2.5 مہینے پہلے میں کہہ رہا ہوں یہ کے پی کے کا سورج ہے. کے پی کے کا سورج, یہ میں نے کہا تھا سورج ہے. ہاں جی یاد ہے بات؟ یاد ہے. آج خان صاحب کہہ رہے ان کا ذائچہ مزید کیا بتاتے تھوڑا سا. دیکھو یہ 1/7 کے کھانے کا مالک. اچھا 1/7 کے مالک. جیسے شاہ محمود قریشی صاحب 1/7 کے کھانے کے مالک. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے 2-3 مہینے پہلے مجھے اوپر سورج نظر آتا ہے کے پی کے کا. واج خان صاحب کہہ رہے بالکل تو اچھی یہ بات ہے کہہ رہے ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا مذاکرات. وہ دروازے بند بھی رہیں نہیں کرتے تھے, ان کا پریشر مذاکرات ہی ہو. یہ نہیں پیچھے ہٹے, اب نہیں ہٹیں گے. اب تو خیر خود ہی کہہ رہے ہیں مذاکرات. لیکن بس کچھ بھی ہو اس مذاکرات کا کو خان اپنی عقل سے اپنی شعور سے جو بھی ایک بڑی زندگی دیکھی ہے, پوری دنیا دیکھی ہے, انہوں نے ایک نام بنایا ہے, تو یہ کوئی حل نکالے خود. ٹھیک ہے. خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ریحام خان صاحبہ, انہوں نے بیان دیا کہ خان صاحب نے جو پنگا لیا جی بچنا مشکل ہے. خان صاحب کی سیاست مستقبل نظر نہیں آ رہا. بڑے عرصے سے آؤٹ تھیں, اب یہ بیان دے دیا انہوں نے. اس ٹائم تو سارے بیان دیں گے نا جو خان کو اچھا نہیں سمجھتے, وہ تو دیں گے, لیکن یہ ان کی اوپینین ہے. شی از ناٹ اے پریڈکٹر. بالکل ایسی ہے. پریڈکشن کرے نا. پریڈکشن تو کیا کریں. پریڈکشن کے حوالے سے مجھے یاد آیا سندھ سے سابق صوبائی وزیر منظور وسان صاحب بڑے خواب دیکھتے ہیں, بڑی پریڈکشنز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خان صاحب کو باہر جانے ہی نہیں دیا جائے گا, خان صاحب کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کر لیں گے. ان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑی اچھی پریڈکشن کر رہے ہیں. اچھا غلط تو نہیں کر رہے, میں ہاں کرتا ہوں. اچھا پریڈکشن ہے نا ان کی, وہ جی انہیں خاموش ہونا چاہیے. میں بھی کہہ رہا ہوں لچک, خاموش اور مذاکرات پازیٹیو کرو نا اسے. ملک سے باہر نہیں جانے دیے گا, وہ خود ہی نہیں جانا چاہ رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں شکریہ میرا نام ECL پہ ڈالا, شکریہ. یہ تو ان کی پریڈکشن پوری ہو گئی. جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں, بعد میں ان کو اگر احساس ہوتا ہے پارٹی میں واپس, آپ کو لگتا ہے خان صاحب ان کو دوبارہ پارٹی میں واپس لیں گے, ان کی کوئی جگہ ہوگی؟ دیکھیں جو چلے گئے نا اس میں 90% تو الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. اور جو مروسی سیاست والوں کو علاقوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جی اپنے ہلکے کے, وہ کہیں ایڈجسٹ ہوں تو الگ چیز ہے. لیکن میں ایک بات ہی کہوں گا کہ خان کی پارٹی کو وہ کالعدم نہیں ہوتی ہے. ایک بات تو پھر پارٹی میں اگر خان اول تو مذاکرات پہ میں گیا ہوں تو اس لیے میں اور ذرا اوور ہو کے آگے جا کے اگلے مہینوں کی پیشن گوئی نہ کروں, تو لوگ چلے بھی جاتے تو ملک کی بھاگ دوڑ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی. جہانگیر ترین صاحب بہت متحرک ہیں, نئی سیاسی پارٹی بنانے لگے ہیں. فواد چودھری, شوکت ترین, ایسے لوگوں کے ان سے رابطے ہو رہے ہیں. حالانکہ فواد چودھری اس کو نہیں مان رہے, لیکن رابطے ہو رہے ہیں, بڑے لوگوں سے وہ مل رہے ہیں. ایک بڑا گروپ سامنے آئے گا. کیا دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی سیاست کو, ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ جنوبی پنجاب, ہمارے ملک پنجاب میں کیسا ہے وہ علاقہ کہ وہاں پہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب ایک مضبوط رہے, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مل کے انہوں نے بڑے جوڑ توڑ کے مل کے کھلاڑی بھی میں سمجھتا ہوں, بڑے لوگ شامل کروائے انہوں نے PDI اور ماہر ہیں وہ جوڑ توڑ کے, تو وہ لگے ہوئے ہیں. اور جب عمران خان صاحب اور جہانگیر خان صاحب کی جو علیحدگی ہوئی تھی تو دلی طور پہ مجھے دکھ ہوا تھا. اچھا دکھ ہوا تھا؟ سمجھدار شخص تھا, تو بس پتہ نہیں کیا ہوتا دکھ تو مجھے لگتا ہے خان صاحب کو بھی ہوا, اور لیکن یہ سمجھدار شخص ہے. ٹھیک نہیں, میں ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ سیاسی گروپ نئے بن رہے ہیں, پارٹیاں بن رہی ہیں, لیکن یہ آنے والی سیاست میں ووٹ بھی دیں گے ان کو لوگ؟
یہ کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گے آنے والی سیاست میں ووٹوں کی دیکھیں، ابھی وقت سے پہلے، بہت وقت سے پہلے میں گفتگو کروں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مذاکرات ہو گئے تو ہر چیز سنبھل جائے گی. مذاکرات نہیں ہوتے تو ہر طرف سیٹیں نکلیں گی مختلف، کسی کا مضبوط حکومت نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ قوم کو گروہ میں لے جاؤ گے، جھنڈے کم کر لو، 13 ہوئے ہیں ان کو جوڑ لو، لیکن انشاءاللہ مذاکرات اور ہر وہ جو سرپرائز دینا ہے خان صاحب نے سرپرائز، وہ سرپرائز ہے مذاکرات. ٹھیک ہو گیا. کاف لیگ، اب جو چودھری پرویز الہی صاحب تو علیحدہ ہو گئے تھے، اب شجاعت صاحب لیڈ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں اس میں بھی رابطے ہو رہے ہیں، 26 ارکان کہہ رہے ہیں کہ اس میں جا رہے ہیں. کاف لیگ کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جب مذاکرات کامیاب ہو گئے مذاکرات، ٹھیک ہے، تو پھر ہاں جی جائے گا. اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر تو ہونا ہے الیکشن کی. اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے پھر الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن تو ہوں گے. اچھا، پھر تو پھر آپ کو مختلف جھنڈوں کی جماعت ملے گی، ملک ملے گا. وہ تو پی ڈی ایم ایک علیحدہ ہو گئی، یہ علیحدہ. کاف بھی تو بھائی جیتے گی نا پھر سیٹیں. کاف بھی جیتے گی. ہاں جی، اور بھی جھنڈے آنے والے ہیں. ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں میں. پی ڈی ایم گروپ ایک علیحدہ ہوگا، یہ اپنے اپنے جھنڈے، یہ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم میں سے بھی نکل جائیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ علیحدہ اپنے. پیپلز پارٹی ان تمام میں مضبوط ہوگی پی ٹی آئی کے بعد. اچھا، پی ٹی آئی کے بعد سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بگیسٹ پارٹی سامنے آئے گی تو نون نہیں، نون کا کوئی اب کوئی اتنا کوئی اسٹرانگ. اچھا، پیپلز پارٹی، کیونکہ ادھر بھی بلاول بھٹو ہے، وہ بھی ایک بیٹا 12 کے مالک. ان کے والد صاحب آصف علی زرداری صاحب، وہ بھی ایک بیٹا 12 کے مالک. پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں، ملک میں نا معاشی استحکام بھی نہیں ہے، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی. مجھے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے کوئی پیسے اس حکومت کو مل پائیں گے الیکشن سے پہلے؟ کوئی لگتا ہے آپ کو، نظر آتا ہے؟ بڑا یہ کیسا معاملہ آ گیا ہے، ابھی بجٹ بھی پیش کرنا ہے. ہاں، بجٹ بھی پیش کرنا ہے، حالات ایسے، عوام کو ریلیف بھی پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں. سرپرائز مذاکرات اس کے بعد سب ٹھیک. اچھا، میرا آخری کوشچن آپ سے ذرا ڈفرینٹ کوشچن ہے. قادر پٹیل صاحب ہیں وفاقی وزیر صحت، انہوں نے ایک عجیب سی بات کی ہے جی. کوئی خان صاحب جب گرفتار ہوئے، ان کی رپورٹس آئیں، وہ کہتے ان کا نا دماغی توازن نہیں ٹھیک، کہتے ان کو حکومت اب پاگل ڈکلیئر کرنے پہ آئی ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا؟ وہ ان کا بیان اپنی ذمہ داری ہے، لیکن وہ بات یہ میرے خیال سے تو ٹی وی پہ محل آ بھی گیا تھا، ڈاکٹرز نے بیان کی تردید کر دی. ہاں، مختلف چینلز پہ آیا، ڈاکٹرز نے تردید. جب وہ تردید ہی کر دی تو پھر آگے بات ہی ختم ہو. تردید نہ ہوتی تو پھر بات قانونی بتاتا، لیکن تردید کر دی. خان صاحب ویسے اس طرح کی باتوں پہ قانونی چارہ جوئی خاک رکھتے ہیں خان صاحب؟ لیکن یہ تو ابو خان صاحب کو پتا ہے، لیکن تردید آ گئی ہے میڈیکل ڈاکٹرز کی. وہ اب تو خود حکومت میں بیٹھے ہیں تو کیا کر لیں گے خان صاحب. اچھا، جانے سے پہلے خان صاحب اچھی بات قوم کے لیے، عوام کے لیے، ویورز کے لیے. دیکھیں، رابرٹ بروس اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا اسکاٹ لینڈ کے لوگ بڑے خوبصورت، نوجوان، لمبے قد، سنہری بال، بلو آئیز، اس طرح کے کچھ کلر نیچرل، بڑے خوبصورت لوگ، بڑے دبنگ لوگ بھی ہیں. اب انگلستان سے آزادی لینی تھی اسکاٹ لینڈ، ٹھیک ہے، وہ ہار جاتے تھے. اب وہ ہار گئے. رابرٹ بروس تو کہیں لیٹے ہوئے، تو انہوں نے اسپائڈر، مکڑی ہوتی، اس کو چلتے ہوئے دیکھا. جال گھر بنانا چاہتی تھی وہ چڑھتی گر جاتی، چڑھتی گر جاتی، لیکن وہ کامیاب ہو گئی. تو آخرکار کامیاب ہو. رابرٹ بروس نے پھر اپنی لوگوں کو اکٹھا کیا، فوج بنائی، اور پھر وہ جنگ جیتا، آزادی حاصل کی. تو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، ٹرائی اگین. ایک بات یہ، لیکن اس سے سیکھا بہت جاتا. انسان کو اپنا ٹارگٹ اس کے اندر فٹ رہنا چاہیے، جو ایم ہے اس کے اندر رہنا چاہیے، جو جستجو ہے اس کو جاری رکھنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. نشے و فراز تو آ جاتا ہے، لیکن کامیابی انہیں کی قدم چومتی ہے جو
بالکل صراط مستقیم کے اپنے ایم اور ٹارگٹ کے ساتھ چلتے ہیں. جی اسی اچھے پیغام کے ساتھ جو خان صاحب نے کہا کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہیں, اپنے ٹارگٹ جو ایم اپنا سیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے جد و جہد جاری رکھتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جانے سے پہلے یہ کہوں گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور پختہ یقین رکھیے. جب یہ ہوگا تو نہ کوئی رنج ہوگا, نہ کوئی غم ہوگا. اللہ حافظ.